تو پہلے تو ہم کو دعا مانگنا چاہیے، ہے نا؟ وہ دعا کیسے مانگنا چاہیے میں بتاتا ہوں کہ ہم جب درود پاک پڑھتے ہیں، درود پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ درود پاک ایک دعا ہے، درود پاک خود ایک دعا ہے، اور ایسی دعا ہے کہ وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ درود پاک ایک ایسی دعا ہے کہ اس کو رد ہی نہیں کیا جاتا، کیونکہ ہم درود میں کرتے کیا ہے کہ اللہ سے دعا کرتے کہ مولا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما، ان کی آل پر رحم فرما، برکتیں نازل فرما۔ یہ دعا ہے۔ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت برکتوں کی دعا ہو، یہ امپاسبل ہے کہ اس طرح کی دعا رد ہو جائے، امپاسبل ہے۔ تو درود ایک ایسی دعا ہے جو کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ باقی کے ساری دعائیں پاسبل ہے کہ اپروو ہو جائے، ریجیکٹ ہو جائے، یا نہیں تو ایسا ہو جائے کہ ان دعاؤں کو محفوظ کر لیا جائے، بعد میں آپ کو چیز دے دی جائے، یا محشر میں وہ چیز دے دی جائے، ہو سکتا ہے۔ لیکن درود ایک ایسی چیز ہے جو ریجیکٹ ہونے کا چانس ہی نہیں ہے، بعد میں دو ایسی نہیں ہے، وہ فوراً وہ اپلیکیبل اپروو ہو جاتی ہے۔ 100% گارنٹیڈ جو ہے دعا ہے درود۔ تو ہم درود پاک جیسے میں نے بتایا، آپ اس طریقے سے درود پاک پڑھے کہ پہلے آپ جیسے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں نے پہلے آپ کو یہ اجازت بھی میں نے دے رکھی ہے آپ لوگوں کو، یہ ذکر آپ کریں۔ لیکن اس ذکر کے ساتھ آپ کیا کریں، درود جب پڑھیں گے اور شروعات میں آپ جب صلی اللہ علی محمد کہیں گے تو آپ محسوس کریں کہ میں میرے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اس کو ایسے فیل کرے جیسے میں نے بتایا۔ پھر صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہوں تو میں میرے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ آل سے مراد ان کے اہل بیت، جیسے کہ مولا علی، خاتون جنت فاطمہ الزہرا، امام حسن حسین، ان کو یاد کرے پہلے۔ انشاءاللہ آگے اور مزید بتاؤں گا، لیکن فی الحال تو یہ کرے کہ میں ان سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر تک بس درود کو اسی طرح پڑھتے رہے اور دل میں یہ سوچتے رہے کہ میں ان سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، بے پناہ محبت کرتا ہوں، بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ پھر آگے کچھ دیر کے بعد پھر ایسے محسوس کرے کہ میری جان، میرا مال، میری آل ان پر قربان، میرے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر میری جان بھی قربان، میرا سارا مال بھی قربان، میری آل بھی قربان۔ یہ آپ دل میں سوچتے رہے، صرف سوچتے رہے۔ اور پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے تو ان کی آل پر بھی میری جان قربان، میرا مال قربان، میری آل قربان۔ یہ محسوس کرتے رہے، دل میں یہی سوچتے رہے کہ ان پر قربان 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 سوچتے رہے۔ پھر تیسری تھوڑی دیر کے بعد، تھرڈ ٹائم میں، یعنی کچھ دیر کرنے کے بعد تھرڈ پارٹ میں آپ توبہ کریں۔ کیسے توبہ کریں؟ آپ پھر صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑھتے رہے، لیکن دل میں یہ سوچتے رہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے خاطر، کیونکہ میں ان سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، ان کی محبت کے خاطر تمام گناہوں سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہوں، میں بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، میں نافرمانی نہیں کرنا چاہتا، مجھے پاک کر دے میرے مولا۔ یہ آپ دل میں سوچیں۔ اب یہ جو آپ سوچ رہے ہیں نا، یہ آپ کی دعا ہے۔ آپ درود پڑھ رہے ہو لیکن دل میں یہ دعا بھی ہو رہی ہے، تو ہوگا یہ کہ درود کے ساتھ جو دل میں آپ سوچ رہے ہو دونوں بھی قبول ہو جائیں گے۔ یہ خاصیت ہے اس کی۔ تو آپ بولیں گے محبت محبت محبت، دعا قبول ہو جائے گی، محبت آ جائے گی۔ آپ قربان 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 بولیں گے تو یہ قربان جو بول رہے ہیں حقیقت میں یہی ایمان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم اپنی جان مال آل سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو گے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو اس سے ایمان مکمل ہوگا، کامل ایمان ہوگا۔ تیسرا توبہ، مجھے محبت کے خاطر میں گناہوں کو چھوڑ دینا چاہتا ہوں، نافرمانی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔
یہ آپ سوچے۔ اس کے بعد 4تھ پارٹ میں آپ اب جو آپ دعا کرنا چاہتے ہو اس کے بارے میں سوچے۔ تو میں کہوں گا کہ آپ پہلے صبر کے بارے میں، معرفت کے بارے میں تو یہ تو ہماری ہمیشہ کامن دعا ہوتی ہے کہ معرفت مل جائے، پھر محبت مل جائے، پھر نفس مطمئنہ مل جائے، اس کے ساتھ پھر آپ صبر کے بارے میں بھی سوچیں کہ مجھے صبر مل جائے، میرے اندر صبر آ جائے، صبر آ جائے۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی بھی تکلیف یا پریشانی ہو جو آپ کو اتنا ستا رہی ہے، جس کے وجہ سے آپ کی عبادت میں خلل ہوتا ہو، آپ کی نمازیں خراب ہو رہی ہے، ٹینشن اتنا زیادہ ہے، وہ ٹینشن کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہو ٹھیک طرح سے، ذکر نہیں کر پا رہے ہو، تو آپ اس ٹینشن کی دوری کے لیے دعا کریں کہ مولا اس چیز کی پریشانی کو دور کر دے تاکہ میں تیری عبادت صحیح طریقے سے کر سکوں۔ تو آپ زبان پہ ہوگا صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چلتا رہے گا، لیکن دل میں آپ بہت ہی آہستہ سے یہ سوچتے رہیں گے کہ یہ چیز میری یہ تکلیف دور ہو جائے۔ اور اتنا زیادہ بھی دعائیں نہ کر لے تاکہ درود پر افیکٹ ہو جائے، تھوڑی دیر ہی کریے۔ دعاؤں کا ٹائم بہت مختصر ہونا چاہیے، یعنی معرفت الہی، نفس مطمئنہ، پھر محبت، پھر تھوڑی دیر جو پریشانیاں آپ کی ہے اس کا، بس ساری لسٹ لے کے نہیں بیٹھ جانا ہے۔ تو ہوگا کہ دو درود کے بجائے آپ ساری اپنی لسٹ جو ہے یہ بیان کر رہے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو مین جو مدعا ہے وہ اس چیز پہ صبر کے لیے ضرور مانگیں۔ یہ دعا ہونے کے بعد پھر ریٹرن واپس آپ محبت پر آ جائے، یہ تھوڑی دیر کے لیے اس سٹیج میں جانا پڑے گا، بعد میں پھر وہی ذکر کی کثرت کرے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی آل سے محبت کرتا ہوں، یہی چیز کو آپ دہراتے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے دعا آپ کی ہو جائے گی کہ آپ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا کر لیے کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کے اندر صبر آ جائے۔ اس کے بعد پھر آپ کیا کریں، اب کوشش کریں۔ صبر کی کوشش کیسے کی جائے؟ تو اگر کوئی کسی شخص کے اندر بہت ہی زیادہ تکلیف ہے، یعنی صبر نہیں کرنے کی عادت ہے، وہ بہت ہی بے صبرا انسان ہے، صبر بالکل اس سے نہیں ہوتا ہے، تو صرف اسی شخص کے لیے میں آج اس کے سیشن میں اجازت دے رہا ہوں کہ وہ روزانہ 100 مرتبہ یا صبورو کا ذکر کرے۔ یہ جتنے میری سیشن کو یوٹیوب پر سن رہے ہیں یا زوم میں لاگڈ ان ہے، ان کو میری اجازت ہے، جب ہی بھی وہ ذکر شروع کریں گے یا صبورو کا، پہلے وہ میرا تصور کرے کہ یہ اجازت مجھے فلاں استاد کے طرف سے ملی ہے، اور یہ کوشش کرے کہ ذکر آپ نہیں، یہ ذکر میں کر رہا ہوں، اور یہ سمجھ کر آپ ذکر شروع کریں، انشاءاللہ آپ کے اندر صبر آئے گا۔ یا صبورو کا ذکر 100 مرتبہ آپ روزانہ کرے، درود پاک 11 مرتبہ اول اور 11 مرتبہ آخر میں پڑھے، اور یا صبورو 100 مرتبہ کم از کم اس کا ویٹ کرے۔ بقیات ذکر اذکار جو آپ کے تھے وہ تو کرتے رہے، لیکن یا صبورو کا ذکر آپ الگ سے صرف انہی لوگوں کے لیے اجازت ہے جن کو یہ تکلیف ہے، صبر جن سے نہیں ہوتا، وہ شخص یہ ذکر کرے۔ اور کیا کرنا ہے؟ اس کے علاوہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ جب نماز پڑھتے ہو، نماز میں بہت ہی بہترین آپ کو صبر کا ایکسرسائز ہوتا ہے، یعنی اس کی قوت آپ کو آتی ہے۔ وہ کیسے؟ تو جب آپ نماز پڑھتے ہو، سب سے پہلے نماز شروع کرنے سے پہلے ہی آپ اپنا ذہن بنا لو کہ مجھے نماز بے انتہا صبر کے ساتھ پڑھنا ہے، اور دعا بھی مانگ لو اپنے رب العالمین سے کہ مولا مجھے نماز صبر کے ساتھ آرام سے پڑھنے کی توفیق دے۔ یہ دعا کر کر آپ نماز شروع کرے، رکعت باندھے، تو آپ بہت ہی آہستہ سے آرام سے قرآن کی تلاوت کرے، رک رک کر تلاوت کرے، سمجھ کر تلاوت کرے، جلد بازی ہرگز نہ کرے۔ آپ کے صبر کا ٹیسٹ یہیں پر ہوگا، دیکھ لیجئے آپ۔ جتنا صبر آپ نماز میں کریں گے اتنا صبر آپ کی زندگی میں بھی آتا رہے گا انشاءاللہ۔ جیسے کہ آپ سورہ فاتحہ شروع کریں گے، بہت ہی آرام سے پڑھیے، جلدی جلدی نہ پڑھیے، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین
اس کو اچھی طرح سے محسوس کرتے ہوئے انجوائے کرتے ہوئے پڑھے کہ تمام تعریفیں میرے ہی اللہ کے نام ہے جو رب العالمین ہے، سارے عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، وہ اب مالک یوم الدین کہیں گے تو وہ میرا مالک ہے، میرا مالک ہے، میرا، جیسے میں نے کہا پوزیسو ہو جائیے، میرا مالک ہے وہ، سارے عالمین کا بھی تو ہے لیکن اس کو پرسنل بنائیے کہ یہ میرا رب ہے، میرا رب ہے، از مائی لارڈ، از مائی لارڈ، تو میرا مالک ہے۔ آپ اس کو اپنا پرسنل بنائیے، پرسنل ہے وہ آپ کا، پرسنل بنائیے، بالکل پرسنل ہو جائیے رب العالمین سے کہ آپ میرے مالک ہو، یو آر مائی اونر، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا بندہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے پھر اہدنا الصراط المستقیم بہت آرام سے بولیے، جلدی میں نہ بھاگیے، یہیں پر ہماری بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، جلدی جلدی کر دیتے ہیں۔ اس کو بہت ہی آرام سے سورہ فاتحہ پڑھے، ضم سورہ جب پڑھیں گے تب بھی بہت ہی چھوٹا پڑھے کم از کم، لیکن آہستہ سے پڑھے۔ سورہ کوثر ہی صحیح، سورہ اخلاص ہی صحیح، چھوٹے سورے جو ہے بہت ہی آرام سے اس کو سمجھتے ہوئے پڑھے کہ کیا بول رہے ہو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور رکوع میں جب جاؤ گے بہت ہی آرام سے محبت کے ساتھ آپ کے رب کی تعریف ہو رہی ہے، اس کو انجوائے کریے آپ لوگ۔ یہاں پر صبر کرنا ضروری ہے۔ سبحان ربی العظیم، میرا رب عظیم ہے، یہ رکوع میں آپ محسوس کریں، انجوائے کریں کہ میں اپنے رب کی تعریف کر رہا ہوں، میں پیدا ہوا اس لیے کہ میں اس کی تعریف کروں، ہے نا۔ سجدے میں انجوائے کرے، سبحان ربی العالی، میرا رب اعلیٰ ہے، سبحان ہے اور اعلیٰ ہے، پاک ہے اور اعلیٰ ہے، اس کو انجوائے کرے۔ جب اللہ اکبر کہیں گے تو میرا رب بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، میرا رب سب سے بڑا ہے۔ ایک دم پرسنلی سوچئے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، آپ کے اندر آپ کی باڈی ہل جائے گی جب آپ اس کو محسوس کریں گے کہ میرا اللہ اتنا بڑا ہے۔ آپ اتنا پرسنل ہو جائیں گے کہ آپ سمجھیں گے کہ میرا رب اتنا بڑا ہے تو پھر ساری بڑائیاں جو ہے، اتنا بڑا ہے تو مجھے کیا کیا نہیں مل سکتا۔ جیسے آپ بہت بڑے بادشاہ کے پاس ہو تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ میرا بادشاہ اتنا بڑا ہے تو مجھے کیا کیا نہیں دے سکتا ہو۔ تو اس طرح سے اگر آپ نماز پڑھیں گے نا، صبر آپ کو نماز میں ہی آئے گا تو ہوگا۔ دیکھیے نماز میں اگر آپ سوچیں گے کہ نہیں ایسے پڑھوں گا تو میں بہت دیر ہو جائیں گی، لیکن میں بتاتا ہوں آپ اتنے آرام سے بھی پڑھ لیں گے نا، میں بتا رہا ہوں زیادہ سے زیادہ آپ کو جتنا آپ آج وقت لگا رہے ہو نماز میں، شاید آپ کو ظہر کی نماز میں 15 منٹ لگتے ہوں گے، میں کہوں گا کہ صرف اور صرف ایک 15 منٹ کا اضافہ ہوگا بس۔ میں نے آرام سے پڑھ کر دیکھ لیا ہے، کتنا بھی اگر آپ آرام سے پڑھو گے نا تب بھی آپ کے ظہر اگر آج 15 منٹ میں ختم ہوتی ہے سارے 12 رکعت، میں کہوں گا کہ 15 منٹ کی جگہ آپ کو آدھا گھنٹہ لگے گا۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اگر صرف 15 منٹ ایک نماز میں لیے ایکسٹرا دے رہے ہو جس سے آپ کی نماز درست ہو رہی اور آپ کے اندر صبر بھی آ رہا ہے اور صحیح نماز آپ پڑھ رہے ہو، تو سوچے کیا 15 منٹ آپ کے لیے مہنگے پڑیں گے؟ جی نہیں، یہ 15 منٹ آپ کے لیے زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ لا سکتے ہیں۔ ہم تو آفس میں تھوڑے سے پیسے زیادہ ملتے ہیں تو اوور ٹائم کر لیتے ہیں 4 گھنٹے۔ کئی ایسے لوگ ہیں صبح 9 بجے سے رات میں 12 بجے تک 10 بجے تک کام کرتے ہیں کیونکہ چند روپے مل جائیں گے۔ وہ چند روپے تو آپ کو قبر تک ہی کام آئیں گے نا، کب تک کام آئے گا بتائے۔